اور آپ سے شیئر کروں گا اپنی جہاں گردی جو بھی حالیہ میں نے 1 ماہ تقریباً کی. یہ جہاں گردی میری دنیا کو تلاش کرنے کی جہاں گردی ہے. سماجوں کو، تہذیبوں کو، تمدن کو، ثقافت کو، رہن سہن کو، آج کو، سیاست کو، حالات کو، واقعات کو. یہ سیر سپاٹا نہیں ہے اور یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو آپ کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے. کتاب کا مطالعہ اور دیکھنے کا جو تجربہ ہوتا ہے جب جڑتا ہے تو ایک نئی اپروچ بناتا ہے. تو جب میں نے اپنی پوسٹ پہ یہ لکھا کہ اتر پہاڑوں آیا جوگی، اتر پہاڑوں آیا، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں وطن واپس آ گیا ہوں. جوگی جس پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا وہ جہاں گردی کا پہاڑ تھا. ایک ہیکٹک مسلسل سفر، ٹرین کا سفر، جہاز کا سفر، بحری جہاز کا سفر، ہیلی کاپٹر کا سفر، پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر، پیدل مسلسل سفر، جہاں پہنچے اپنے ٹارگیٹڈ ایریا پہ اس کا سفر. تو وہ سفر سارے ضبط تحریر ہوں گے کتابوں کی شکل میں. اور 40 ممالک سے زائد میری جو جہاں گردی ہے چڑھتی جوانی سے آج تک، اور خصوصاً ترکی کے 40 سفر. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ممکن ہوا اب صفحات پر ضبط ہوں گی، لیکن جدید زمانے کے تقاضے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی بنیاد پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے ہم پیدا کردہ یا کرندے نہیں ہیں. اس لیے میں سوشل میڈیا پر یہ چیزیں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ لوگوں تک وہ بات جائے جو میں نے دیکھی. علم وہ جو شیئر کیا جائے، علم اپنے تک ذخیرہ کر کے اس کا ارتکاز، جیسے دولت کا ارتکاز غلط ہے ایسے علم کا ارتکاز بھی غلط ہے. تو میں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں شیئر کرتا ہوں وہ تفصیل سے نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا مختصر پیغامات کا میڈیا ہے. یہ ایسا ابلاغ ہے کہ آپ نے مختصر اور جامع بات کرنی ہے. تو میں اپنے اس سوشل میڈیا پہ آپ سے شیئر کروں گا اپنے تجربات، مشاہدات، جو دیکھا، جو سنا، جو ہوا، اور ساتھ ساتھ ہر سفر کا ایک واقعہ، دلچسپ واقعہ. آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بحیرہ روم کے کنارے مرسین کے قریب، ترکی کا ایک شہر ہے مرسین، اور بحیرہ روم کے کنارے وہاں پر ایک جنت جہنم کھنڈرات ہیں. ایک طرف ٹھنڈے کھنڈرات ہیں اور ایک طرف گرم. یہ تقریباً کوئی 200-400 قبل مسیح کے کھنڈرات ہیں. میں وہاں پر جب جہاں گردی کرنے گیا تو سمندر کنارے میں اپنی شریک حیات اور ان کی والدہ کے ساتھ لنچ کر رہا تھا، اور ہماری فیملی ساری تھی وہاں، ریما کے گھر والے آئے ہوئے تھے. تو میں نے، جیسے میری ایک مزاح کی عادت ہے، میں نے کسی بچے کو انگلش میں کچھ کہا تو دور سے ایک گورے نے مجھے کہا نو اٹ از ناٹ پاسبل. میں نے سمجھا یہ امریکن ہے. تو چونکہ ترکی میں انگریزی ایک بڑی نایاب زبان ہے اور نہ یہ کوشش کرتے ہیں ترکی میں لوگ، ترکی جو لوگ ہیں وہ انگریزی بولنے کی. تو میں نے سمجھا یہ امریکی ہوگا، اس کا ایکسنٹ امریکی تھا. تو میں نے کہا نو اٹ از پاسبل. تو خیر بات ختم ہو گئی. ہم 1-2 گھنٹہ بحیرہ روم کے کنارے یہ جو ہم کھانا کھا رہے تھے کھاتے رہے. جب کھانا ختم ہوا تو پھر اس سے پھر میں نے کچھ اس کو جملہ کہا تو اس نے مجھے جواب دیا. میں نے کہا یو آر امیرکن؟ کہتا نو آئی ایم پنجابی. تو میں چونک گیا. ایک گورا چٹا انگریز، چونکہ جو گورا ہوتا ہے وہ پاکستان میں بر صغیر میں وہ ہمارے لیے انگریز ہوتا ہے، چاہے وہ ترک ہو چاہے وہ سائبیرین ہو. تو میں نے کہا ہاؤ کم کہ آپ جن سے پنجابی ہیں؟ میں چونک گیا. کہتا ہے میرا دادا پنجابی تھا. اچھا، اب یہ بڑی اہم واقعہ تھا، ایک جہاں گرد کے لیے چونکا دینے والا واقعہ جس کی تلاش میں رہتا ہوں. اس نے کہا میرا دادا برٹش انڈین آرمی سے جنگ لڑنے آیا تھا، اور وہ برٹش انڈین آرمی میں وہ جنگ لڑنے آیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جو 1915 میں جو اینزیک بنی تھی، جو بہت درہ دانیال پر برٹش، فرینچ اور اتحادی افواج نے ایک اینزیک گروپ بنایا تھا بہت بڑا. اس کی مصر میں ٹریننگ ہوئی تھی کہ ترکی کو زیر کر لیا جائے. اور یہی وہ جنگ تھی جس میں شکست ہوئی اتحادی افواج کو، اور برٹش انڈین آرمی میں خچر بردار اور دوسرے سپاہی آئے جس میں مسلمان، ہندو، سکھ تینوں لوگ تھے. تو اس میں پنجابی بھی بہت زیادہ تھے. تو اس نے کہا میرا دادا یہاں جنگ کرنے آیا اور اس کو ریکروٹمنٹ کے وقت یہ کہا گیا کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے، جنگ کرنا ہے ملکہ برطانیہ کے زیر سایہ. تو جب وہ جنگ کرنے یہاں آیا تو اذان کی آواز دوسری طرف تھی اور اس نے انکار کر دیا جنگ میں، اور وہ بھگوڑا ہو گیا. اور پھر وہ یہیں رہ گیا میرا دادا. اس نے یہیں پہ شادی کی. پھر میرا باپ یہیں پہ پلا بڑا، اور میں ڈاکٹر ہوں، اور وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. میرے دوست ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ پنجابی ترک جو ہیں جو جنگ لڑنے آئے. لیکن میں اس جنگ کا ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر پس منظر آپ سے شامل کروں، شریک
سے آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ وہی جنگ ہے جہاں پر لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ کمال تھے، اور جب اس کو اطلاع ہوئی تو ان کا ایک میجر اپنے دستے کے ساتھ بھاگا آ رہا تھا اور اس نے کہا دشمن نے حملہ کر دیا ہے. تو اس مصطفیٰ کمال نے کہا دشمن حملہ کر دے تو دوڑ لگا دیتے ہیں. اس نے پھر اپنی کمانڈ میں پورے درہ دانیال میں یہ آرڈر دیا، I am not ordering you to fight, I am ordering you to die. اور یہ وہ جنگ ہے جہاں سے مصطفیٰ کمال پاشا غازی بنا اور پاشا بنا. یہ اس کی پہلی فتوحات تھی اور سلطنت عثمانیہ میں اس کرنیل کی دھاک بیٹھ گئی. یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا اس فوجی کا جو برِ صغیر سے برٹش انڈین آرمی کی طرف سے لڑنے آیا، اور جب اذان کی آواز سرحد کے دوسری طرف سے آئی جہاں پہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کمانڈ کر رہا تھا، تو اس پنجابی غیرت مند نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا. یہ آج کے واقعہ کا ایک آپ سے جو شیئر کیا ہے یہ میری دلچسپی کا باعث تھا، اور ایسے ہی ہر مرتبہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن آپ سے ایک میں بات اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر فروز گوئندی چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ ساری باتیں از خود آپ کے کیمرے پہ، آپ کے موبائل پہ، آپ کے آئی پیڈ پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ از خود آ جائیں گی. اور میں ایسے سے دلچسپ واقعات لاؤں گا جو بڑا میڈیا جس کو کہتے ہیں جی پاکستان میں میڈیا بہت پھیل گیا اور تقدیر بدل دے گا، وہ شیئر نہیں کرے گا اور نہ ہی کرتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ فروز گوئندی چینل کو یوٹیوب پہ آپ سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ ساتھ رہیں. بہت ذخیرہ ہے، پچھلے 20 سال سے میرے پاس ویڈیو کیمرہ ہے. بوسنیا، میں کینیا، امریکہ، پورٹوریکو، فرانس، اسپین، جہاں گیا ہوں میرا ویڈیو کیمرہ ہے. سب چیزیں آپ کی امانت ہیں، آپ سے شیئر کروں گا. اور یہ سفر جو ابھی میں نے حالیہ سفر کیا ہے، جو جہاں گردی کی ہے، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہوگی اگلے 3-4 ماہ میں. اور میں چاہوں گا کہ میں میکسیمم اپنی آبزرویشن کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے علم کو جو میں نے چنا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.